السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، قرآن کریم لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے اور ہدایت حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی واضح آیتوں پر مشتمل ہے، لہذا قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تلاوت کے ساتھ اس کے سبھی آیتوں یا بعض آیتوں اور صورتوں کا معنی مطلب جاننے کی کوشش کریں۔ ہمیشہ کوشش کریں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کم از کم ماہ رمضان میں اس پر توجہ دیں اور ماہ رمضان کے ہر دن کچھ آیتوں کا معنی و مطلب جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسی سمت میں آگے بڑھتے ہوئے آئیے آج ہم قرآن کریم کے 8ویں پارے کی چند آیات کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ 8ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے، 8ویں پارے کا نام ولو اننا ہے۔ اس میں 2 صورتیں ہیں، ایک سورہ انعام کا بقیہ حصہ ہے اور دوسری سورۃ الاعراف کا کچھ حصہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 111 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین مکہ اور کفار عرب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف طرح کی نشانیوں کو طلب کرنا شروع کیا۔ کبھی وہ کہتے کہ ہمارے اوپر فرشتے اترنے چاہیے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو ہم اپنے پروردگار کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد جو اس دنیا سے چلے گئے ان کو دوبارہ زندہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کی ان بے جا مطالبات سے آگاہ کیا کہ ان کافروں کی نشانیاں طلب کرنے والی باتیں کوئی حق پرستی پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ تو صرف اور صرف حق سے فرار حاصل کرنے کے لیے اس قسم کے بے تکے مطالبات کر رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر ہم ان پر فرشتے اتار دیں اور ان سے مردے بات کرنے لگیں اور ہر چیز کو ان کے سامنے لا کھڑا کر دیں، تب بھی وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہ لے۔ ایسا ہر قوم میں ہوا ہے، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی نشانی کے اسلام قبول کر لیا، جبکہ مکہ کے بہت سے کافر متعدد نشانیوں کو دیکھ کر بھی مسلمان نہ ہوئے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں گے، یعنی بھٹکا دیں گے، کیونکہ وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حق و باطل کا معیار دلائل و براہین ہیں، لوگوں کی اکثریت دلیل نہیں بن سکتی۔ سورہ انعام آیت نمبر 118 اور 121 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس جانور پر اللہ کا نام لیا جائے اسے کھاؤ اگر تم اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہو تو۔ مطلب یہ ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور جس پر بسم اللہ نہ پڑھا گیا ہو وہ ذبیحہ حرام ہے، اور اگر کسی غیر اللہ کے نام پر ذبح ہی کیا گیا ہو تو وہ ذبیحہ بدرجہ اولا حرام ہے۔ چونکہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حلال جانور کا گوشت کھاتی ہے، لہذا گوشت خریدتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ کسی مسلم سے خریدیں جو کہ بسم اللہ پڑھا ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 136، 37، 38، 39 اور 40 ان تمام میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے غلط طریقوں سے مال کمانے کی شکلیں بتائی ہیں۔ مثلاً مشرکین لوگوں کے مال اور جانوروں میں کچھ حصہ اللہ کے نام سے اور کچھ حصہ اپنے معبودوں کے نام فکس وصولی یا ہفتہ وصولی کی شکل میں لیتے تھے۔ اللہ کے نام پر لی جانے والی وصولی سے کچھ خیراتی کام کرتے اور اپنے معبودوں کے نام پر لی جانے والی وصولی کو مشرکین پجاریوں اور ان کے گھر والوں پر خرچ کرتے۔ اگر کبھی معبودوں کے نام پر لی جانے والی وصولی میں کمی ہوتی تو اللہ کے نام کی حصہ وصولی سے لے کر اس کمی کو پورا کر لیتے اور کہتے اللہ کو کیا کمی ہے، مگر اللہ کے نام کے حصہ وصولی میں کمی ہوتی تو اپنے معبودوں کے نام سے ملنے والی وصولی میں سے کچھ بھی نہیں دیتے۔ مطلب اللہ سے زیادہ اپنے معبودوں کی وصولی کی فکر اور حرام خوری کی عادت تھی۔ ایسے ہی مختلف ہیلے بہانے سے حرام کماتے اور کھاتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا کوئی بھی عمل مشرکین جیسا ہے تو اللہ کی خاطر ان سے بچنا چاہیے۔ سورہ انعام آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی چیزیں حرام کر دی ہیں۔ مرے ہوئے جانور کا گوشت، کسی بھی جانور کا بہتا ہوا خون،
خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ گرچہ مشکل اور تکلیف دہ حالات میں ان کا استعمال جائز ہے، مگر پوری طرح ان سے بچنا ہی افضل ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 146 میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ اللہ نے یہودیوں پر ان کی بغاوت اور سرکشی کی وجہ سے ہر ناخن والا جانور مثلا اونٹ، گائے، بکری، مرغ، بطخ وغیرہ حرام کر دیا تھا، اور گائے اور بکری کی پیٹھ پر لگی چربی کے علاوہ بقیہ چربی کو بھی ان پر حرام کر دیا گیا تھا۔ لیکن یہودیوں کی سرکشی کا عالم یہ تھا کہ وہ چربی پگھلا کر تیل بیچ کر پیسے کمانے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی مار ہو ان یہودیوں پر جو چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی تو اسے پگھلا کر بیچ دیا اور اس کی قیمت کھا گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکامات میں ہیلہ سازی جائز نہیں ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 148 میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے اس عذر کو غلط کہا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے بارے میں کہتے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہم اور ہمارے آبا و اجداد ہرگز شرک نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اور ان سے پہلے کے لوگ بھی اسی طرح جھوٹ تراشتے رہے۔ اللہ تعالیٰ مزید کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ جو تم اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو کیا تم اس کو جانتے ہو؟ اگر جانتے ہو تو اس کو ہمارے سامنے پیش کرو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کیسے لوگ ہیں، غلطی تو خود کرتے ہیں پھر اس غلطی کا الزام اللہ کی ذات پر ڈال دیتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 151 اور 152 میں اللہ تعالیٰ نے 10 وصیتوں کا ذکر کیا ہے، جو یہ ہیں۔ پہلی وصیت، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری وصیت، والدین یعنی ماں اور باپ دونوں کے ساتھ ہمیشہ اور ہر حال میں اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ تیسری وصیت، اپنی اولاد کو بھوک یا رزق کی تنگی کے خوف سے کبھی قتل نہیں کرنا چاہیے۔ چوتھی وصیت، فحاشی و عریانیت چاہے چھپی ہوئی ہو یا علانیہ، مطلب ننگا پن گھر کے اندر ہو یا بازار میں، گندے فلم موبائل میں ہو یا تھیٹر میں، اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ پانچویں وصیت، کسی بھی انسان کو ناحق قتل نہیں کرنا چاہیے۔ چھٹی وصیت، یتیم کے مال کو ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ساتویں وصیت، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرنا چاہیے۔ آٹھویں وصیت، جب بھی بات کرے عدل اور انصاف والی بات کرنی چاہیے، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کا معاملہ کیوں نہ ہو۔ نویں وصیت، اللہ تعالیٰ سے کیے گئے یا اس کے نام پر کیے گئے تمام عہد اور وعدوں کو پورا کرنا چاہیے۔ 10ویں وصیت، صرف ایک راستے پر صراط مستقیم یعنی اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنا چاہیے، اسے چھوڑ کر کسی اور راہ پر کبھی نہیں چلنا چاہیے۔ ان تمام نصیحتوں کا بنیادی مقصد انسانوں میں عقل اور تقوی کو پیدا کرنا ہے۔ یہ قرآنی وصیتیں اس لائق بھی ہیں کہ ان کو سمجھنے، ان پر غور و فکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان پر عمل کیا جائے اور ان کی روشنی میں بچوں کی تربیت بھی کی جائے۔ سورہ انعام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بڑی شدید مذمت کی ہے جو اپنے دین میں تفرقہ پیدا کرتے ہیں اور گروہوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا معاملہ اللہ کے ذمے ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کیے سے آگاہ کرے گا۔ سورہ انعام آیت نمبر 160 میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت کا ذکر کیا ہے۔ جو ایک برائی کرے گا اس کو ایک ہی کا بدلہ ملے گا، لیکن جو ایک نیکی کرے گا اسے اس جیسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور انسانوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 162 اور 163 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ اعلان فرمائیں کہ بے شک میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا یہ سب خالص اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنے والا ہوں۔ یہ آیت کریمہ ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ اور منہج متعین کرتی ہے، اس طرح کہ اس کی زندگی اور موت کا کوئی لمحہ بھی غیر اللہ کے لیے نہ گزرے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ سورہ انعام کے بعد سورہ اعراف ہے، اور اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا ہے یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں، سو آپ کے دل میں اس سے بالکل تنگی نہ ہو، اور اس میں مومنوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے اگلی قوموں کا ذکر فرمایا۔ جب ان پر عذاب آیا تو وہ ایسی گھڑی میں آیا کہ وہ قومیں سو رہی تھی، رات کو اللہ کا عذاب نازل ہوا یا دن کے وقت جب وہ قیلولہ کر رہی تھی،
یعنی اللہ کا عذاب نے انہیں غفلت میں آن پکڑا، لہذا ہر وقت انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ وہ اللہ اور رسول کے کسی حکم سے غافل ہو اور اچانک اس پر اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن وزن کا ذکر کیا ہے۔ قیامت کے دن وزن یعنی ترازو حق اور انصاف کے ساتھ ہوگا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ہماری آیتوں پر عمل نہ کر کے اپنی ہی جانوں کا نقصان کیا ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم، قرآنی آیات ہم پڑھتے ہیں، انہیں سمجھنا اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بہت بڑے انعام کا بھی ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو زمین پر ٹھہرایا اور ان کے لیے مختلف طرح کے سامان رزق یعنی پیشے اور نوکریاں بھی بنائے، اور پھر بھی بہت ہی کم انسان ہیں جو شکر گزار ہیں۔ سامان رزق پانے کے لیے تعلیم اور ہنرمندی حاصل کرنا، پھر نوکری یا محنت و مشقت کرنا، یہ سب کام اللہ کی شکر گزاری کے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 اور 27 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت بھی بخشتا ہے، اور تقویٰ کا عملی لباس وہ سب سے بہتر ہے۔ اچھا لباس اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ نصیحت حاصل کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم کی اولاد، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں اور باپ کو جنت سے نکال دیا، وہ دونوں کو ایسا بہکایا کہ ان کے بہکنے سے ان کے جنتی لباس اتروا دیے گئے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اپنی تمام مخلوقات میں سب سے افضل بنایا اور بہت سارے امتیازات سے نوازا۔ ان میں سے ایک اچھا لباس بھی انسان کا امتیاز ہے، جو انسان کے لیے اس کی خوبصورتی اور عزت کا باعث ہے۔ شیطان انسان کے اس اعزاز اور امتیاز کا دشمن ہے، یہ چھیننا چاہتا ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ مرد ہو یا عورت، دونوں کو چوکنا رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کر انسان دوبارہ برہنہ اور ننگا تو نہیں ہو گیا۔ لہذا باریک، چست، پتلے اور بالکل چھوٹے کپڑے پہننے سے مرد عورت دونوں کو بچنا چاہیے، ورنہ وہ جہنم کے مستحق ہوں گے اور جنت کی خوشبو بھی حاصل نہ ہوگی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے مسجدوں میں آنے کے آداب کا ذکر کیا ہے۔ مسجدوں میں آتے وقت انسانوں کو اپنی زینت کو اختیار کرنا چاہیے اور اچھا لباس پہن کر مسجد میں آنا چاہیے۔ لباس اور کپڑوں کے رنگ کے تعلق سے ایک صحیح حدیث ذہن میں رکھیں، جسے امام نسائی اور حاکم نے روایت کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید رنگ کے لباس پہنو، کیونکہ یہ زیادہ پاکیزہ اور خوشگوار ہیں، یعنی اچھا لگنے اور اچھا دکھنے والے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر کا بھی ذکر کیا ہے۔ جنتی جہنمیوں سے مخاطب ہو کر کہیں گے، ہم پا چکے ہیں جس کا وعدہ ہمارے رب نے کیا تھا، کیا تم کو بھی وہ سب مل گیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا تھا؟ تو وہ جواب میں کہیں گے ہاں۔ اس پر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا، اللہ کی لعنت ہو ظالموں پر، یعنی جہنمیوں کے تعلق سے۔ سورہ اعراف آیت 50 میں یہ ذکر ہے کہ جہنمی جنتیوں سے تقاضا کریں گے کہ جو اللہ نے ان کو پانی اور رزق عطا کیا ہے اس میں سے ان کو بھی دیا جائے، تو جنتی لوگ کہیں گے اللہ نے اس کھانے اور پینے کو جہنمیوں پر حرام کر دیا ہے، لہذا ہم نہیں دیں گے۔ ناظرین اکرام، اللہ نے اس بارے میں اصحاب اعراف کا بھی ذکر کیا ہے۔ اصحاب اعراف ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم کے عذاب سے محفوظ ہوں گے، لیکن اعمال میں کمزوری کی وجہ سے جنت حاصل کرنے میں ناکام ہو جائیں گے۔ ایک مخصوص مدت گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت کے ذریعے سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ سورہ اعراف 55 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ خوف اور طمع کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ دعائیں ضرور قبول ہوں گی یا ہوتی ہیں، دنیا ہی میں اس کا اثر دکھے گا یا پھر آخرت میں اس کا انعام ملے گا۔ اس پارے کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے 5 قوموں کا ذکر کیا ہے جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئیں، جیسے قوم نوح علیہ السلام، قوم ہود علیہ السلام، قوم صالح علیہ السلام، قوم لوط علیہ السلام اور قوم شعیب علیہ السلام۔
ہمیں جھٹلانے والوں کی ہلاکت اور بربادی کے اسباب پر غور کرنا چاہیے تاکہ ہم اور ہمارے بچے ان سے آگاہ رہیں اور ان سے بچ سکیں۔ ان قوموں کا تفصیلی ذکر سورہ ہود 12ویں پارے میں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔